آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کرنے لگا ہوں جو شخص بھی اس طرح یہ عمل کر کے لاکھوں نہیں کروڑوں بھی مانگے گا، اس کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے شاہ صاحب ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے، عمل بہت ہی سادہ ہے لیکن مجرب ہے۔ اگر لوگوں کو اس عمل کی اہمیت کے بارے میں پتہ چل جائے تو سارا دن لوگ یہی عمل کرتے رہیں اور اپنی مرادوں کو پہنچتے رہیں۔ اس لیے اس قیمتی عمل کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس عمل کو شروع کرتے ہیں اور یہ عمل ختم ہونے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مشکل پوری ہو جاتی ہے۔ جس نیت کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے، اسی کے اندر آپ کو آج کے دن ہی جس دن عمل کیا اسی دن کامیابی مل جاتی ہے۔ اس لیے فرض کریں آپ کوئی بھی نیا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی زمین خریدنا چاہتے ہیں، کوئی ادھورا کام ہے آپ کا وہ مکمل نہیں ہو رہا، وہ پورا کروانا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ اگر مقروض ہیں، آپ کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، اس کی ادائیگی کا کوئی بھی انتظام نہیں ہو رہا، تو آپ اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ اسی عمل کے دوران یا آج کے دن ہی آپ کے لیے قرضوں کے پیسے کا انتظام ہو جائے گا۔ اگر آپ کے کاروباری حالات بالکل خراب ہو چکے ہیں، کاروبار بند ہو چکا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، ظاہر گوشت سے کرنے کے باوجود کوئی راستہ نہیں نکل رہا، تو پھر آج ہی اس عمل کو کریں اور اپنے آپ کو مشکلات سے نکال لیں۔ جو مقصد ہے، ہر مقصد کے اندر آپ اس عمل کے ذریعے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز نفل آپ نے کس وقت ادا کرنے ہیں، کیسے ادا کرنے ہیں، یہ مکمل تفصیلات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ ساری عبادتوں سے جو بڑی عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اور اسی طرح یہ جو 2 رکعت نماز نفل آپ نے حاجت کی نیت سے، حاجت سے مراد اپنے مقصد کی نیت سے کہ میرا فلاں مقصد ہے، میری کوئی گار خریدنا چاہتا ہے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یا میں قرضے کی ادائیگی کے لیے یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہوں کہ اللہ میرے قرضے کے اتارنے میں میری مدد فرما دی، تو آپ نے جو مقصد ہے، جیسا مقصد ہے، اس کی نیت کر لینی ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کرنے سے بھی پہلے وضو کرنا ہے، قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ جب بیٹھ جائیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہو کر آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے اس طرح پڑھنی ہے کہ سورہ فاتحہ شریف کے بعد، یعنی کہ 2 رکعتیں پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ شریف کے بعد آپ نے پہلی رکعت کے اندر فاتحہ پڑھنے کے بعد آخر میں آمین کہنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص، اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص، جو قرآن مجید کی وہ صورت ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس کو 1 مرتبہ پڑھا جائے تو ایک پورا قرآن، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، تو 2 مرتبہ پڑھا جائے تو 2 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ 3 بار پڑھا جائے تو 3 قرآن، الغرض آپ نے 11 تو نہ 22 قرآن مجید کا ثواب حاصل کر لیا۔ اب دیکھیے گا، یہ نفل پڑھنے تو بڑے ہی آسان ہیں، لیکن اس کے بعد کا جو عمل ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اکثر لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ ہوتا کہ بعد میں ہم نے مانگنا کیسے ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا کام ہو گیا، لیکن بات یہاں نہیں رکتی۔ بات در حقیقت 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، اور اس سے ہی آپ کی باطنی آنکھ کھلے گی، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں جو بھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی کو قید سے چھڑانا چاہتے ہیں، گھر میں اتفاق محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑوں سے نجات چاہتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان صلح کروانا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مشکلات کا حل چاہتے ہیں، تو اب آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ پورے عمل کے دوران کسی کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کی گفتگو نہیں کرنی۔ بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے یہ کلمات پڑھنا شروع کر دینے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ نے کسی سے کوئی رقم لینی ہے، آپ کے کہیں پیسے پھنسے ہوئے ہیں، وہ رقم دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ اور جب آپ نے ان کلمات کو پڑھتے پڑھتے کے دوران لفظ اللہ آئے گا، باقی الفاظ آپ چاہے تو آہستہ پڑھ لیں، چاہے تو اپنی بلند آواز سے پڑھ لیں، وہ آپ کی مرضی، لیکن جب آپ یہ کلمات پڑھیں،
اللہ لفظ اس کے دوران آئے تو آپ نے اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہے، بلند آواز سے لفظ اللہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو مکمل تفصیل بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سن لیجئے گا کہ آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود پاک کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی درود پاک کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر باقاعدہ طور پر یہ درود پاک کے حوالے سے آیات کا نزول ہے۔ آپ کو پتہ ہے، امن صلو علیہ وسلم تسلیمان اے ایمان والو، جیسا کہ یہ درود پاک کے بارے میں آیت ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ تو میں آپ کو بتا دوں، درود پاک کی بڑی اہمیت ہے، بڑی ہی فضیلت ہے، ہر مشکل اس سے آسان ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے، تو کون سا پڑھنا ہے؟ اکثر لوگ یہاں آ کر بھی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم درود پاک پڑھیں تو کون سا درود پاک پڑھیں، کون اسے درود پاک سے سب سے زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اور درود نہیں آتا، یہ تو لازمی طور پر آپ کو آتا ہوگا، کیونکہ ہم اس کو ہر روز نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، اگر آپ کو یہ درود پاک آتا ہے تو آپ یہ درود پاک اول اور آخر 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کو درود تنجینہ آتا ہے، درود تنجینہ اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بارے میں تو جناب محترم حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان داتا صاحب، جس کا لقب ہے لاہور کی دھرتی کو جس نے پال رکھا ہے، آج لاکھوں ہزاروں لوگ آپ کے در و دیوار سے پل رہے ہیں، اور کئی ملنگ آپ کے دربار سے کھانا کھا کر اپنی زندگی کا گزارا بسر کر رہے ہیں، زندگی گزر کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فوری طور پر اس عمل کے اندر تاثیر اور طاقت مل جائے، تو پھر آپ نے درود تنجینہ پڑھنا ہوگا، اول اور آخر 11 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہوگا۔ تو یہ درود تنجینہ ہے، اگر آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم 3 مرتبہ شروع میں سن لے اور 3 مرتبہ آخر میں سن لے، اور درود ابراہیم 11 مرتبہ اول اور آخر پڑھ لیں، تو پھر آپ اس کی تاثیر دیکھنا اور طاقت دیکھنا۔ دیکھیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بندہ خود پڑھتا ہے لیکن اس کی تاثیر اتنی نہیں مل رہی ہوتی، جو ہمارے بزرگ اور جو عامل حضرات، اور الحمدللہ ہم عامل ہیں، تو اگر آپ ہمارا درود پاک اول اور آخر 3 مرتبہ سنیں گے تو آپ کو اس کی بہت زیادہ تاثیر ملے گی اور طاقت ملے گی۔ آپ کو دیکھیں گے کہ اگر آپ کے وظائف کے اندر اثر و تاثیر پہلے نہیں ملتا تو آپ کو اس کے اندر کتنا اثر و تاثیر ملتا ہے۔ آپ سنیے گا یہ کلمات کیا ہیں جو آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پڑھنے ہیں، وہ سنیے گا توجہ سے۔ یا رحمن اغثنی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ اتنے سے الفاظ ہیں، پھر ایک مرتبہ سن لیں۔ یا رحمن، اب اللہ اللہ، اس کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ کو، اس کو آپ نے اونچا پڑھنا ہے۔ میری بات آپ کو مکمل طور پر سمجھ گئے ہوں گے کہ ان الفاظ کو آپ نے اتنی بلند آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ کے کان سن لیں، اور 360 بار آپ نے یہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور اسی جگہ بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ رزق میں اتنا اضافہ ہوگا کہ جتنا مانگیں گے اس سے بھی کئی گنا زیادہ رب کائنات اپنے خزانہ غیب سے عطا فرمائے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ آپ کا کوئی بھی مقصد، کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، وقت ملتے ہی آپ کو ضرور رپلائی کر دیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔